کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ سعادت الدارین میں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا درود پاک لکھا ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی دن میں 33 ٹائمز 33 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی قبر اور مزار مصطفیٰ کے درمیان تمام پردے دور فرما دیتا ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک رضا ولحقہ اداء۔ تو یہ درود پاک روزانہ کاش ہمیں 33 بار پڑھنا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام ہے شان علم و علماء، اور اس سلسلے میں بالخصوص جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین کرام، اور بالعموم مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین ہوا کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صدیق اکبر، عاشق اکبر، یار غار و یار مزار کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ ابتداً کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین محبوب رب قدیر، امیر المؤمنین، عاشق اکبر، صدیق اکبر ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم نار دوزخ سے آزاد ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں۔ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی آپ نے دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی جانثاری اور وفاداری کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے، اور بالآخر 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر 63 سال کی عمر پا کر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا جنازہ فاروق اعظم نے پڑھایا، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں، سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں 2 اراکین شورا، حضرت مولانا اسد مدنی سلمہ الغنی، اور نیران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری۔ سب سے پہلے میں استاد محترم اسد مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ صدیق اکبر ہمہ جہت شخصیت تھے، اور آپ کے اوصاف تو بے شمار، تو آج کس ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی؟ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ مختصر سے وقت میں ان اوصاف کا احاطہ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مختصراً حصول برکت کے لیے چند ایک چیزوں کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو بھی ہے یہ اپنی ذات کو
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غلامی میں پیش کرنے کے لیے، آپ کے ذکر خیر کی برکتیں پانے کے لیے ہی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات جن شخصیات کا مقدر بنے، ان کا مقام و مرتبہ تو ویسے ہی وراء الورا ہے، بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت کے آپ حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ کا ایک بنیادی وصف، یوں تو کئی ایک اوصاف ہیں اور ہر وصف ہی ہر ادائی دل ربا ہے، لیکن ایک وصف آپ کی مبارک ذات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی ہے۔ اور اس میں متعدد آیات مبارکہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے اس وصف کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ جس دن آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو اس دن آپ کے پاس 40,000 کی رقم تھی۔ مفسرین نے اس میں دونوں طرح کے اقوال ذکر فرمائے۔ بعض حضرات نے ذکر فرمایا کہ یہ 40,000 دینار تھے، بعضوں نے ذکر فرمایا کہ یہ 40,000 درہم تھے۔ درہم و دینار یہ کیا؟ درہم جو ہے یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے۔ 40,000 درہم بھی اگر ہوں، یعنی 40,000 چاندی کے کوئنز، تو یہ بھی معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ اور آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ لاکھوں میں شاید جائے گی۔ آپ نے 4 حصوں میں اس رقم کو تقسیم کیا، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 اعلانیہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آپ کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، ان کا اجر ان کے رب کے ذمہ کرم پر ہے، نہ انہیں کو خوف ہوگا نہ یہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ ایک خاص امر کی طرف دلانا چاہوں گا۔ رات اور دن کا تذکرہ کیا، پوشیدہ اور اعلانیہ اس کا تذکرہ کیا، تو رات کا تذکرہ پہلے ہے، دن کا تذکرہ بعد میں، پوشیدہ کا تذکرہ پہلے ہے اور اعلانیہ کا تذکرہ بعد میں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صدقہ چھپ کر دیا جائے تو یہ اعلانیہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا مال کیسا عمدہ اور کیسا پاکیزہ مال ہے کہ آپ نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کئی ایک مواقع پر اپنا مال پیش کیا۔ آپ نے متعدد غلاموں کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کہ مؤذن رسول ہیں، یہ بھی غلام تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر آپ کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ کا یہ جو پیسہ خرچ کرنا تھا نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا تذکرہ کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تاکہ مال پاک صاف اور ستھرا ہو جائے۔ اور ہم مختلف طرح کے نیک اعمال کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج بھی کیا جاتا ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، مختلف طرح کے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو ہم اپنے عمل کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اندر کھاتے نیت کیا ہے، کہانی کیا ہے، یہ ذرا قلبی دنیا سے ہم ہی واقف ہوتے ہیں کہ اندرونی کیفیت کیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں اور ان کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ جو پیسہ خرچ کیا نا یہ میری رضا کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خریدا، خرید کر آزاد کیا، لوگوں کی زبان پر باتیں آنے لگیں کہ ایک ایسا غلام ہے جس کا نہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ رنگ نہ ڈھنگ نہ کوئی اس طرح کی ایسی پرکشش چیز کہ جس کی وجہ سے پیسہ خرچ کیا جائے۔ لوگ کہنے لگے کہ بلال کا جناب ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ نہیں، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا نا یہ تو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کی ہے۔ تو کیا مقام و مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ان کے اخلاص کا بھی قرآن نے بیان کر دیا، اور استاد صاحب یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو صدیق اکبر سے اللہ تعالیٰ کس قدر محبت فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا، یہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد جو کلمات ذکر کیے جا رہے ہیں نا، وہ مزید توجہ طلب ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کیا بات، سبحان اللہ۔ نے ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص پانے والی شخصیت، ان کو یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ ان کا رب ان کو راضی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ محبوب پر بھی یہ فضل و کرم کیا جا رہا ہے، اور محبوب کے صدقے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ کیا سبحان سبحان اللہ۔ اور اس میں وہ منظر اگر تصور میں لایا جائے کہ بارگاہ رسالت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، سبحان اللہ، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کلمات طیبات لبہائے مبارکہ پر آئے تو حدیث کے الفاظ ہیں فبکا ابو بکر، جناب ابو بکر رو پڑے، اللہ، اور روتے روتے خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا؟ ابو بکر کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، یہ جو بھی ہے یہ سارے کا سارا آپ ہی کا تو ہے۔ کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اس کی عملی تصویر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں نا، دل بھی تمہارا، جان بھی تمہاری، جیب ہماری، استغفر اللہ۔ ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے، زبان تو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دعوے اور باتیں تو خوب کرتے ہیں، ماشاء اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ وہ کسی نے صدیق اکبر کے اس قربانی کو بھی اپنے الفاظ میں ڈھالا، میں چاہوں گا کچھ طرز میں اشعار بیان ہو جائیں۔ پروانے کو چراغ، وہ ہے جب وہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا نا، گھر کا سارا سامان وہ الگ موقع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت غزوہ میں نظر تبوک کیا۔ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر ڈاکٹر اقبال نے اس کو نظم کیا، صرف ایک شعر اس میں سے، اور مشہور بھی بہت ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سنا۔ اب بڑھتے ہیں ہم رکن شورا نیران پاکستان مشاورت کی جانب۔ سیدھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی مختلف تمنائیں ہوتی ہیں، مختلف آرزویں ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا تمنائیں تھی، کچھ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں۔ ماشاءاللہ، تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمناؤں کا اظہار کیا۔ 3 تمنائیں: النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ ماشاءاللہ، آقا آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہنا، یہ میری تمنا ہے۔ سیکنڈ، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ تمنا ہے۔ اور آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یہ تمنا ہے۔ دیکھیں کیسی تمنائیں ہوتی ہیں ہماری لوگوں کی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، گاڑی کی، سفر کی، سیر و تفریح کی۔ اور میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہماری جانیں قربان ہوں کہ آپ کی تمنا کیا ہے کہ حضور کا دیدار کرتا رہوں، تمنا کیا ہے کہ مال خرچ کروں، تمنا کیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہوں۔ اور یہ تینوں تمنائیں، تینوں خواہشات، آپ کی وشز جو تھیں، یہ پوری ہوتی ہیں سفر میں، حضر میں، یعنی گھر میں، سفر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے،
اور غار سور میں تو آپ تھے اور حضور کے جلوے تھے. माशाअल्लाह. کیا بات ہے. یعنی اس وقت جو عبادت صدیق اکبر کر رہے تھے اس میں کوئی اور شامل نہیں تھا، کیونکہ حضور کا چہرہ پر نور دیکھنا بھی عبادت، اعلیٰ عبادت ہے. माशाअल्लाह. دیکھو قرآن کو دیکھے تو صحابی نہیں ہوتا نا، کعبے کو دیکھے صحابی نہیں بنے گا. حضور کی زیارت کرے، ایمان لائے، ایمان پر خاتمہ، صحابی بن جائے گا. میرے حضور کے چہرے माशाअल्लाह. کی تو شان ہی نرالی ہے. بہرحال تو صدیق اکبر چاہتے تھے کہ حضور کا دیدار کرتا رہوں. اب غار سور میں تو آپ ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہیں. تو یہ ان کی آرزو، یہ تمنا پوری ہوئی. اسی طرح تمنا یہ ہے کہ میں اپنا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دوں. اور وہ سفر ہجرت ہے یا قبول اسلام کے بعد آپ کا مال قربان کرنا، غلاموں کو استاد صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً قدر تفصیل سے بیان کیا، وہ اپنی تمنا پوری کی. اور پھر آپ کو کیا تمنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری رہے، تو زندگی میں بھی حاضری رہی، غار میں بھی حاضری رہی، مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل بروز قیامت بھی ساتھ ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کو تھامے ہوں گے، رائٹ سائڈ پر دائیں طرف ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اس شان کے ساتھ آپ میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اور جنت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. جو آپ نے انداز ذکر فرمایا نا، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کیفیت میں مسجد نبوی میں آئے. جی. ایک طرف جناب ابو بکر، دوسری طرف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سرکار نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں آپ استاد صاحب یہ دیکھیے کہ یہ شان صدیق و عمر بیان ہو رہی ہے نا، کہ اسی طرح ہوں گے ہم. صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہوں گے. ماشاءاللہ. کیا شان. حضور یہ آپ نے صدیق اکبر کی تمناؤں کا یہاں ذکر فرمایا. ہمارے طلبہ کرام، اساتذہ کرام بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو طلبہ کی بھی مختلف آرزویں ہوتی ہوں گی. میں بہت مشہور جو ہے وہ نعت خواں بن جاؤں، یا کسی کے ذہن میں میں بہت اچھا مدرس بن جاؤں، کسی کی کچھ اور بھی ہوتی ہوگی، ملے جلے جذبات ہوتے ہوں گے. تو طلبہ کرام کی کیا آرزویں ہونی چاہیے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ استاد صاحب بہتر انداز سے بتا سکیں گے. یہ ماشاءاللہ طالب علم بھی رہے، استاد صاحب بھی رہے مجلس میں بھی، اور اب ماشاءاللہ رکن شورا ان کے تحت نظام چل رہا ہے. اس وقت تو بعض اوقات وہ توجہ اس انداز میں نہیں ہوتی، لیکن اصل جو مقصد ہے، اگر مقصد کی طرف توجہ رہے تو تمنائیں پھر اسی حساب سے ترتیب پاتی چلی جاتی ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جن 3 تمناؤں کا تذکرہ کیا گیا، تو جو اصل مقصد ہے نا، جو اس مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے ہی یہ تمناؤں کا اظہار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور اصل مقصد ہے رضا الہی کا حصول. بے شک، بے شک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ کئی ایک نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے. سورہ توبہ ہے غالباً یہ نا. اس میں جس انداز میں بھی تمنا کا اظہار ہو تو وہ اسی چیز کو اگر پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے، منتہا رضا الہی ہو، بے شک. اس منظر کی طرف بڑھنے والی تمنا ہے. نہیں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ تو امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے جنت میں آقا کا پڑوس. ماشاءاللہ. اچھا، یہ چیز اگر پیش نظر رہے گی نا تو پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کی تمنائیں وہ جنم نہیں لے سکیں گے. اب بعض سوچیں، تمنے آرزویں سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرآت میں ایک مقام پر ایک جملہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم فقیروں پر اللہ اور اس کے رسول کا کتنا کرم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہمارے تمام تر کام اپنے ذمہ کرم پر لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم صرف نام لینے والے ہیں، اگر کام کرنے والے بن جائیں تو پھر لطف و کرم کیا. ہائے ہائے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو. جو بھی تمنائیں طلبہ کرام اپنے دل میں رکھیں تو وہ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کیا اس تمنا سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. بھئی اس اب کے پیارے طلبہ کو حبیب کیوں صلی کہیں؟ اللہ تعالیٰ علیہ بقیہ وسلم کا قرب ناظرین ملے بھی گا. اسی طرح یہ سب کے رکھیں. لیے ایسے ہی، سب کے لیے ایسے ہی. جی. تو اگر تو رضا الہی اور رضا مصطفیٰ مقدر آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جائیے، سبحان اللہ. اور اگر اس سے ہٹ کر کچھ اور رستہ ہے
تو ایک قدم کیا ہے، 1 انچ بھی اس طرف نہیں بڑھنا پھر چاہیے. اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے. اگر کوئی ایسی تمنا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے تو یہ وسوسہ ہے، اور اس کو رد کریں، اس پر تعوذ پڑھیں، آپ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں کہ یا اللہ یہ برا خیال مجھ سے دفع کر دے. امیر اہل سنت کا قرب آپ کو حاصل ہے کافی وقت سے الحمدللہ. الحمدللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام، امیر اہل سنت کا کلام، یہ بھی پڑھنے کی سعادتیں ملتی رہتی ہیں. الحمدللہ. تو ان شخصیات کی کوئی تمناؤں کا اظہار بھی اگر ہو جاتا ہے. بالکل اشعار کی صورت میں تمنا ہے فرمائیے روز محشر. اعلیٰ حضرت کی تمنا تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. کیسی کہ قیامت کے روز حضور فرمائے کہ یہ تیری رہائی کی، جہنم سے آزادی کی یہ پروانہ ملا ہے، چٹھی ملی ہے، رقعہ ملا ہے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہے تمنا تار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. یہ تمنا ایسی ہونی چاہیے، آرزو ایسی ہونی چاہیے. تربیت کر رہے ہیں صدیق اکبر، تربیت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تربیت کر رہے ہیں امیر اہل سنت. اللہ کرے کہ ہمیں بھی فیضان اعلیٰ حضرت سے، فیضان امیر اہل سنت سے ایسی دینی سوچ نصیب ہو جائے. آمین. آمین. صدیق اکبر کے مختلف اوصاف وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور صدیق اکبر کا ایک بہت ہی پیارا وصف یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کے خطیب اول ہیں، آپ اسلام کے مبلغ اول ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تو آپ مسلمان ہوئے. جب 38 مسلمان ہو گئے تو صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور مجھے اجازت عطا فرمائے میں جا کر علی اعلان اسلام کی دعوت دوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداً انکار فرمایا، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے اجازت دی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو اب جا کر صدیق اکبر نے علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. تو اب جو بہت عزت کرتے تھے کیونکہ آپ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور صدیق اکبر کا اس وقت نام تھا، بہت اعزاز تھا آپ کا، لیکن وہ اسلام کے دشمن صدیق اکبر کو علی الاعلان اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھ کر آپ کے بھی دشمن ہو گئے اور بہت آپ کو تکلیف دی. پورا اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے. تو آپ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو دوسروں پر انفرادی کوشش شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے. تو اس میں ہمارے طلبہ کرام کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے اس میں درس ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہم اپنی جگہ جو موقع آئے نیکی کی دعوت کو عام کریں. نماز کے لیے جا رہے ہیں دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، کوئی خلاف سنت کام کر رہا ہے اس کی توجہ دلا دیں کہ سنت یہ نہیں یہ طریقہ ہے. تو ہم اپنی اپنی جگہ جب اسلام کی تبلیغ کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں سنت و ورا ماحول بنتا چلا جائے گا. بلغوا عنی ولو آیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف میں. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فرمان مصطفیٰ نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دی. ماشاءاللہ. کبھی ایسا نہیں کہ خطیب صاحب نیکی کی دعوت دیں گے، امام صاحب نیکی کی دعوت دیں گے، استاد صاحب نیکی کی دعوت دیں گے، حافظ صاحب نیکی کی دعوت دیں گے، مبلغ صاحب نیکی کی دعوت دیں گے، داڑھی والا نیکی کی دعوت دے گا، امامے والا نیکی کی دعوت دے گا، ابا نیکی کی دعوت دے گا، دادا نیکی کی دعوت دے گا، دادی دے گی، نانی دے گی، بڑا بھائی دے گا. نہیں، ہر مسلمان مبلغ ہے.
اور جہاں جہاں موقع آئے اچھے انداز سے اچھی گفتگو میں وہاں پر نیکی کی دعوت دی جائے تاکہ برائیوں کا مقابلہ کریں، شیطان کا مقابلہ کریں۔ صدیق اکبر پر تو اتنی تکلیف آئی اور وہ نیکی کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ اچھا، رہے۔ اس میں آپ جب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، دیکھیں یہ بھی ان کے ایک آرزو ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں سب سے پہلے جا کر، کیسی تمنا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جس میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ ہم تو گناہ گار آدمی ہیں، یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کا کام ہے، تو یہ جملہ بعض اوقات کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو قرآن نہیں ٹچ کر سکتے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم گناہ گار ہیں، ہم حج پہ کیسے جائیں، ہم گناہ گار ہیں مکے کیسے جائیں، ہم گناہ گار ہیں مدینے کیسے جائیں، ہم گناہ گار ہیں پیر و مرشد کا زیارت کیسے کریں، پیر و مرشد کا دامن کیسے تھامیں، مرید وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بھائی، اس طرح تو گناہ گار کو تو زیادہ ضرورت نہیں درست ہے۔ نیکی کی۔ توبہ کرے اور اپنے نیکی کرے، اور ٹھیک ہے اپنے آپ کو نیک تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے نا بھائی، نیک وہ ہے جو اپنے آپ کو بدکار سمجھے، اور بدکار وہ ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ تو ویسے اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک دو چیزیں بندے پر رکھی گئی نا، ایک ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جی، دوسرا نیکی کی دعوت دے۔ بالکل تو جو دونوں کام نہیں کر رہا تو وہ دو کا تارک ہوا۔ صحیح۔ تو چلو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی طرف اس انداز میں جیسے آنا چاہیے نہیں آ پا رہا، تو ایک کا تارک ہوا، اور دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے بعض اوقات خود بھی سمجھ آ جاتی ہے، طارق چھوڑنے والا۔ طارق، وہ طارق بھائی بھی ہوتے ہیں نا۔ استاد محترم، صدیق اکبر کی مختلف قربانیوں کا ہم نے بیان سنا، آپ کی مال کی قربانی، پھر آپ نے جو تن من دھن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا، اور ہجرت اور طرح طرح کی قربانیاں دیں۔ اسی طرح ابھی ہم نے دین اسلام کی دعوت میں جو آپ کو تکالیف آئی کچھ اس حوالے سے بھی سنا، تو ان قربانیوں پر صدیق اکبر کو کیا اجر ملا، کیا انعام ملے، کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ جس طرح اوصاف کثیر ہیں، اسی طرح انعامات کی فہرست بھی بہت بڑی ہے۔ جس طرح وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی نا، آپ کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تو وہاں اس کے بدلے ملے گا کیا؟ وہاں ذکر کیا گیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اللہ، دیکھو چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا ملے گا، جو ملے گا وہ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے ان پر کہ ان کے بارے میں یہ اس انداز میں ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور چند ایک چیزیں جو احادیث طیبہ میں ذکر کی گئیں، وہ چند بھی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ مختصراً کچھ مختصراً ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے کیا بات۔ اور مجھے جنت کے دروازے پر لے کر گئے۔ یہ وہ دروازہ تھا جس سے میری امت داخل جنت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا میری بھی خواہش ہے۔ وہ خواہشات ہی کا موضوع چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری بھی خواہش ہے کہ جس دروازے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، میں بھی اس دروازے کو دیکھوں اور اس دروازے سے داخل جنت کیا جاؤں۔ واہ واہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تم ہی تو جنت میں جاؤ گے۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں جنت کے دروازوں کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت کے دروازوں پر فرشتے موجود ہوں گے اور مختلف اعمال والوں کو صدائیں دے رہے ہوں گے، حج کرنے والوں تم ادھر سے آ جاؤ، اے نفلی صدقہ کرنے والوں تم ادھر سے آ جاؤ، اے روزے داروں تم ادھر سے آ جاؤ۔ جناب صدیق اکبر خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہوگا کہ جب وہ جنت کی طرف آئے تو ہر دروازے کے فرشتوں کی یہ خواہش ہو کہ یہ ہمارے دروازے سے جنت میں جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر وہ تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ تو غیبی خبریں میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، شان صدیق اکبر بھی بیان ہو رہی ہے، غیب کی خبریں بھی بیان ہو بالکل رہی ایسے ہیں۔ ہی۔ تو یہ صدیق اکبر پر یہ اکرامات ہوئے، نوازشات ہوئیں آپ کی قربانیوں کے بدلے میں۔ مزید حضور آپ بھی کچھ ارشاد فرمائے، صدیق اکبر نے اتنی جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں تو کیا انعامات آپ کو دیے گئے؟ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ بہت پاک بڑا ان کو انعام، راضی کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تمہاری حیثیت میری بارگاہ میں بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے غار میں ساتھی ہو، حوض کوثر پر میرے ساتھی ہو۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا رفیق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا رفیق فرمائے اس کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اور وحی نازل ہوئی، بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان یہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا بمنزلہ کان اور آنکھ کے، تو اس کے تحت جو شارحین حدیث نے ذکر کیا، آنکھ جو ہے نا یہ دیکھتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، کان جو ہے یہ سنتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اب بہت سن لیا میرا کان تھک گیا، تو عام طور پر یہ جملے بولے نہیں جاتے۔ یہ تمہاری حیثیت جو ہے یہ کان اور آنکھ کی طرح ہے، نہیں میرا دیدار کر کر کے نہ تمہارے آنکھیں تھکتی ہیں اور میرے ارشادات سن سن کے نہ تمہارے کان تھکتے ہیں۔ واہ کیا بات! یہ تمہاری تمنا یہی ہے کہ تم مجھے دیکھتے رہو اور میری سنتے رہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے، اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے۔ اس طرح بہت ارشادات آپ کے شان میں ارشاد فرمائے گئے۔ جنت کی بشارتیں کئی مواقع پر دی گئیں، بالکل جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو یہ آپ کی قربانیوں کے انعامات، ایک تو جنت کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو روضہ منور میں بھی قرب مل گیا، جی تو قیامت کے روز بھی آپ پر انعامات ہوں گے۔ بے شک شک۔ یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے کہ عام طور پر جب کسی اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو پوچھا جاتا ہے ان کا مزار کہاں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ کریں گے اور پوچھیں گے ان کا مزار شریف کہاں ہے، گنبد خضرا کے سائے ہی میں قرب محبوب کی برکتیں پا رہے ہیں۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت کے شعر ہے عمر بھائی؟ محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہیں، اور پہلو میں ساتھ ہی صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار ہے، اس کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم ہے۔ چوتھی جو ایک جگہ خالی ہے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے۔ میدان محشر میں جو آنے کی ترتیب ذکر کی گئی نا، وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر۔ کیا بات! یہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر۔ سبحان اللہ۔ لیکن قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی وہ جناب ابو بکر ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ جی، اور استاد صاحب جو روایات میں آیا آپ کو جو قیامت کے دن اعزاز دیا جائے گا، آپ کے لیے کرسی کا نصب ہونا اور اس طرح کی بھی روایات جی ہیں۔ جی، قیامت کے دن دو ممبر رکھے جائیں گے، ایک ممبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور دوسرا ممبر امام الانبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان دونوں ممبروں کے بیچ میں ایک کرسی رکھی جائے گی جس کرسی پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرمائیں، دوسری طرف حضرت ابراہیم تشریف فرمائیں، اور بیچ میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ حاضر خدمت۔ ایک طرف خلیل اللہ ہیں، ایک طرف حبیب اللہ ہیں، ماشاء اللہ۔ اور صدیق اکبر درمیان میں ہوں گے۔ کیا دیکھیے، شان ہے! قیامت کے دن شان محبوبی دکھائی جائے گی، تو شان صدیقی بھی دکھائی جائے گی شان محبوب کے صدقے میں۔ ماشاء اللہ۔ اور صدیق اکبر کا حساب بھی نہیں ہوگا، یہ بھی روایات میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے گا، اور جب مخلوق پر عام تجلی کی جائے گی تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا عرض کریں گے؟
جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ماشاء سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے پیار ہے، صحابہ سے پیار ہے، اہل بیت اطہار سے پیار ہے، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو صدیق اکبر سے پیار ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی اور ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے، انشاءاللہ وہ بھی جنتی انشاءاللہ۔ اس میں تو سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے سب کا تذکرہ آ گیا۔ اب عمر میں دیکھیں ماشاءاللہ استاد صاحب آجتے ہیں موقع کی مناسبت سے تو وہ پڑھتے، اب اگر عالم ہو اور وہ حافظ بھی ہو نا تو اس میں مدینہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ طلباء کرام شامل ہیں تو وہ حفظ حفظ کر لیتے ہیں مگر حفظ کو پکا نہیں رکھتے۔ ایک تو پکا رکھیں، اور ظاہر کہ قرآن پاک حفظ کرنا حافظ کہلوانے کے لیے تو نہیں، اللہ کی محبت میں اس کے جو انعامات ہیں اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ تمام احکامات قرآن و حدیث سے ملیں گے نا، بالکل تو آپ کو حفظ ہے، اور پھر آپ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں تو کیا بات ہے۔ اور پھر انفرادی کوشش میں، اجتماعی کوشش میں، بیانات میں، مدنی مشوروں میں موقع کی مناسبت سے وہ جو آیات آتی مزہ آ جاتا پھر ماشاءاللہ۔ آپ معذرت، آپ گفتگو آگے جاری رکھے، میں بیچ میں مخل ہوا۔ اس میں جو انعام ان کو دیا جا رہا ہے نا، مہاجر صحابہ کا تذکرہ بھی آ گیا، انصاری صحابہ کا بھی تذکرہ آ گیا، قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ بھی آ گیا، اور انعام ذکر کیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی صدیق اور عمر جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی تو اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہی استاد صاحب کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں کہ تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا سارے صحابہ نے، اور بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، اور سب سے افضل میرے آقا صدیق اکبر ہے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ ان کا جو انداز میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سب اسنابل میں ذکر کیا نا، ایک تو گھر کے سارے سامان کو لے کر حاضر بارگاہ، تو وہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ گھر کی دیواروں پر بھی ہاتھ مار کے دیکھ رہے تھے، کچی دیواریں ہوا کرتی تھیں، کہیں سوئی رکھ دی، کہیں کوئی اور چھوٹی موٹی چیز رکھ دی، کوئی چیز میرے گھر میں رہ نہ جائے، اللہ باقاعدہ تلاش کر کر کے سب کچھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ایک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ شیطان کیا وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکالتا ہے صدقہ، نہیں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ نہیں ضرورتیں بہت ہیں، نہیں اتنا بھی کیا، دے تو دیا، پہلے بھی دیا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کہ شیطان کے چکر چلتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، بالکل، اور آگے کیا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ مدری چینل کے ناظرین اور محترم طلباء کرام، اساتذہ کرام، ہم نے ذکر صدیق اکبر سننے کی سعادت حاصل کی۔ آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، تو آج اس سیگمنٹ میں نمایاں اساتذہ اور نمایاں طلباء جو ایک خاص کام میں رہے ان کو بیان کیا جائے گا، اور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ جی استاد محترم، آج کون سی کارکردگی بیان ہوگی؟ امیر اہل سنت مطالعے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور کئی ایک مواقع پر آپ مدنی چینل پر بھی، مدنی مذاکرے میں بھی، نجی گفتگو میں بھی مطالعے کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ جامعات المدینہ کے 76 اساتذہ کرام اور
1 कम 50 49 तलबा किराम इन्होंने फतावा रज़विया मुकम्मल पढ़ने की सआदत माशाल्लाह, माशाल्लाह। सारी मुकम्मल जल्द, मुकम्मल। क्या बात। इसी तरह सिरातुल जिनान जो कि कुरान पाक की उर्दू की बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है, आम फहम भी है, आम आशिकान रसूल भी इसका मुताला कर सकते हैं। 83 असाज़ा किराम यानी 83 असाज़ा किराम और 201 तलबा किराम ने मुकम्मल सिरातुल जिनान पढ़ने की सआदत हासिल की है। माशाल्लाह। माहनामा फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का एक माहनामा जारी किया जाता है। 498 असाज़ा किराम और 1306 तलबा किराम ने गुज़िश्ता माह 1 साल की बुकिंग फ़ीस जमा करवाई। माशाल्लाह। तो इसी तरह बाद असाज़ा किराम की कोशिश से मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ मजहबी शख्सियात जिनमें आइमा किराम भी हैं और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं, इनके बच्चों को जामियातुल मदीना में दाखिल करवाने की तहरीक चलाई और 621 तलबा किराम को जामियातुल मदीना में दाखिला करवाया गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह मरहबा। माशाल्लाह। जिन्होंने सआदत हासिल की, जो रह गए वो भी हिम्मत करें, जिनका जारी है वो भी जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो वो भी इस हदफ में कामयाब होंगे। अल्लाह करीम हमें भी खूब खूब इल्म दीन की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है इनकी ये है उलमा।